کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عشرہ ہے نا، یہ 10 دن قربانی تو ہوگی نا 10 ذو الحجہ کو انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ چاند جب طلوع ہو جاتا ہے نا، حج کا وقت بالکل قریب آ گیا، اس کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ایسے کوئی دن نہیں ہے جن میں اللہ کو عمل صالح ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، ان سے بڑھ کر محبوب ہو، کوئی ایسے دن نہیں۔ ان دنوں میں اللہ کو نیک عمل بڑا ہی پیارا ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں گیا اور پھر اس کا سواری گھوڑا، اس کا مال، اس کی جان، کوئی چیز لے کر واپس نہیں آیا، اس کے لیے کوئی ان دنوں کی نہیں۔ وہ جب بھی یہ عمل کرے اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں نا، یہ اس کو چھوڑو، باقی ہر جتنے عمل ہے نا، دوسرے دنوں کا کوئی عمل ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ جہاد بھی جتنا ان دنوں کا محبوب ہے اتنا دوسرے دنوں کا اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ صدقہ جتنا ان دنوں کا محبوب ہے دوسرے دنوں کا اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 کے 9 دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے، 9 کے 9 دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے، اور عرفہ 9 تاریخ جو ہے ذو الحجہ کی جس میں حج ہوتا ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی۔ تو یہ چاند نظر آتے ہی نا، صحابہ کرام، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان دنوں میں، اور یہ بھی فرمایا فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام اور تابعین اور خلفاء کا عمل صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بہت صالح اور فقیہ اور عالم بھی تھے اور متقی بڑے نیک تھے، اور ابو ہریرہ کو تو آپ جانتے ہی ماشاءاللہ سید المحدثین ہیں۔ یہ دونوں بزرگ 10 دن جو ہے ان میں بازار میں نکلتے، یکبران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر جن لفظوں بھی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ویکبر الناس بتکبیرہما، جب وہ تکبیر کہتے ہوئے گزرتے تو سارے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، سب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے کہ محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ایک تو حضرت حسن تھے نا، ایک حضرت حسین تھے، ایک ان کے بیٹے محمد بھی تھے، ان کا نام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو کیا میں محمد نام رکھ لوں؟ فرمایا رکھ لو۔ کہا ابو القاسم آپ کی کنیت رکھ لوں؟ فرمایا رکھ لو۔ یہ وہ محمد ہے جن کو لوگ عام طور پر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں نا، محمد بن علی کی بجائے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی یہ نفلوں کے بعد جب نفل پڑھتے تو تکبیریں کہتے تھے۔ اچھا، پھر منا میں جب عرفات سے آتے ہیں تو حاجی منا میں ہوتے ہیں، وہاں بھی صحابہ کرام تکبیریں کہتے تھے۔ لکھا ہے وَقَالَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ وہ منا میں جو مسجد ہے، مسجد خیف، اس کے قریب ہوتا تھا، وہ خیمے میں کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہتے ہیں وَيَسْمَعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، مسجد والوں کو آواز پہنچتی تو وہ بھی سب شروع ہو جاتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ، جو بازار بنا میں ہوتے نا کھانے پینے کی چیزیں جو لگی وہ بھی اللہ اکبر شروع کر دیتے۔
فترتج منا تکبیرن، سارا منا پھر تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ اس پر عمل اب تو نہیں ہے بھائی، اب تو لبیک بھی 1-2 دفعہ اونچی کہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین حج کیا ہے؟ فرمایا العج والسج، چیخنا چلانا اونچی اونچی، لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر والسج، اور خون بہانا، قربانی کرنا، یہ بہترین حج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نہ کوئی لبیک اونچی آواز سے، الا ماشاء اللہ، الا کوئی کہتے ہیں، لیکن آپ تو سفر میں بھی ہوتے، جب نیچے کو اترائی ہوتی پھر بھی اللہ سبحان اللہ اور لبیک اللہم لبیک، چڑھائی ہوتی پھر لبیک اللہ، اور تکبیریں بھی اتنی کثرت سے کہتے کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا صحیح بخاری میں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ، عبداللہ بن عمر ان دنوں میں منا کے اندر تکبیریں کہتے، وخلف الصلوات، نمازوں کے پیچھے بھی کہتے، وعلی فراشہ، بستر پر بیٹھے ہوئے بھی کہتے، وفی فسطاطہ، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے بھی کہتے، ومجلسہ وممشاہ، بیٹھے ہوئے بھی تکبیریں اور چلتے ہوئے بھی تکبیریں، وتلک الایام جبین، ان سارے دنوں میں وہ تکبیریں کہتے رہتے۔ بنا کے جو ہے 10ویں تاریخ کو، 11ویں، 12ویں، 13ویں کو تکبیریں کہتے رہتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہی ہے وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، حضرت میمونہ ام المومنین، ہماری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ بھی قربانی کے دن تکبیریں کہتی تھی اونچی آواز سے۔ بعض لوگوں نے بنایا جی عورت لبیک اونچی نہ کہے، وہ آہستہ کہے، وہ اونچی آواز سے تکبیریں کہتی تھی۔ وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عثمان وعمر بن عبدالعزیز، ابان بن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے تھے، تو وہ امیر حج ہوا کرتے تھے، وہ جب تکبیر کہتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین، ان کو تو آپ خوب جانتے ہیں، وہ حج کے لیے جب آتے اور وہ امیر ہوتے حج کے، وہ جب تکبیر کہتے تو سب عورتیں بھی ان کے ساتھ اور مرد بھی سب مل کر تکبیریں کہتے تھے۔ تو اس لیے بھائیوں ان دنوں میں تکبیروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ جی صرف نماز کے بعد ہی کہاں سے آ گیا؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی چلو غنیمت سمجھو، نماز کے بعد تو کہتے ہیں نا، اس کو بھی چھڑوا دو تو آگے پیچھے کہتا ہی کوئی نہیں، قصہ ہی تمام ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے، ان کو کہو بھی نماز کے بعد جو کہتے ہو تو دوسرے وقتوں میں بھی کہو، چلتے پھرتے بھی ان دنوں میں کہو، بستر پر بھی کہو، بازار میں بھی کہو، تو اس کی بجائے یہ کہنا جی یہ صرف مسجد کے فرض نمازوں کے پیچھے کہاں سے؟ فرض کے پیچھے بھی ٹھیک ہے، نفل کے بھی پیچھے ٹھیک ہے۔ ان سارے دنوں میں اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔